نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیں من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن لجبریل جبریل کا، لام چاہیے لی کے لیے کے معنی میں آتا ہے نا، تو کہ اگر جبریل کے لیے بھی لگایا جائے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن جملے اگر جبریل کا بھی لگا لیں گے تو تب بھی صحیح ہے۔ فَإِنَّهُ فَاتو اِنَّا بے شک ہو وہ، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ نزلہ اس نے نازل کیا اسے، نزل اتارا یا نازل کیا ہو اسے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ ساتھ حکم کے یا ساتھ اذن کے، بھی کا مطلب ہے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدی آگے ہے ان کے، وا اور ہدن ہدایت ہے، وا اور بشرا خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، من جو کوئی کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل کا و جبریل اور جبریل کا، و میکل اور میکائیل کا، فَإِنَّ تو بے شک یا یقیناً، فَاتو اِنَّ یقیناً اللہ تعالیٰ عدوً دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے یا کافروں کا، وَلَقَدْ اور یقیناً بلا شبہ، وا اور لام بھی یقیناً کے معنی میں، قد بھی یقیناً کے معنی میں، تو بلا شبہ یقیناً انزلنا نازل کی ہم نے، انزل نازل کی نا ہم نے، الیہ پر یا طرف کا آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، وما اور نہیں یکفرو انکار کرتا، بہا اس کا، الا سوائے الفاسقون فاسقوں کے، اوا کلما کیا جب کبھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو معہم پاس ہے ان کے، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو انہیں دی گئی تھی، یہ دی گئی کا کہاں سے آ رہا ہے اس کا، یعنی ہاں پیش، یعنی پیش بتا رہا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی انہیں دی گئی تھی، الکتاب کتاب، کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی وراء پیچھے، ظہوری اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، فاتبعوا وہ پیچھے لگے، ما اس چیز کے جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی اوپر ملکی بادشاہت کے، سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، شیاطین شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، سحر جادو، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، یہ ملکین ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یا نون جمع کی علامات ہے، تو لیکن یہ بعض کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کے لیے بھی آتی ہے، جب یا سے پہلے زبر ہوگا تو پھر کیا دو کے لیے آئیں گا، اگر یا سے پہلے زیر ہوگا تو وہ جمع کے لیے، تو وہ علی الملکین دو فرشتوں پر، بھی بابلا بابل میں، ہاروت کے، و ماروت اور ماروت کے، وما حالانکہ نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے، آنی کی ساؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ بھی دو کی ہوتی ہے، یعلمانی آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا،
وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے یقولا اصل میں یہ لفظ ہے یقولانی نون اس کا گر گیا تو یہ بھی آنی کی ساؤنڈ میں ہی ہے یعنی دو انما یقیناً نحن ہم فطرت آزمائش ہے فلا تو نہ تکفرون تم کفر کرو فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے پھر یا وہ علم یعنی سیکھنا پھر وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے سے ہما دو واحد اس کا کیا ہوگا ہما کا واحد ہم ہوگا ہما ہم ہا ہما ہننا یعنی مونس اور مذکر دونوں کے لیے ہما آتا ہے چاہے دو مونسیں ہوں گی چاہے دو مذکر ہوں گے ہما ہی آئے گا ہو واحد مذکر کا اور ہم جمع مذکر کا ہا واحد مونس کا اور ہننا جمع مونس کا ہما ہم ہا ہما ہننا اور اس کا میننگ کیا ہے وہ یعنی یعنی حاضر نہیں ہے وہ کہیں دور ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں ہما ہم ہا ہما ہننا تو یہاں پہ کون سا آ رہا ہے ہما ان دونوں سے ماں جس سے یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے بھی ساتھ اس کے بینہ درمیان المری آدمی شوہر کے و زوجی اور اس کی بیوی کے وما حالانکہ نہیں ہوں وہ بضارین ہرگز ضرر پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے من احدن کسی ایک کو الا مگر باذن ساتھ اذن کے بھی ساتھ اذن حکم یا اذن کے اللہ تعالیٰ کے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم نقصان پہنچاتا انہیں ولا اور نہ ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں ولا قد حالانکہ بلا شبہ یقیناً عالم وہ جانتے تھے لامینی کہ جس نے اشتراہ خریدا اس کو اشترا خریدنے کے معنی میں آتا ہے ہو اس کو ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بئسا اور یقیناً برا ہے وا اور لام یقیناً بئسا برا ہے ما جو شروع بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے جس کے انفسہم اپنے آپ کو لو کاش کانو ہوتے وہ یعلمون وہ جانتے ولو اور اگر انہم یقیناً وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ یقیناً ثواب ملتا من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر بہتر لو کاش کانو وہ یعلمون وہ جانتے ہوتے رکوع نمبر 12 کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 97 ہے کل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین آپ کہتے جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے یعنی یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تو بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوتا ہے کب اپنی ماں کی صورت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کے اس کے متعلق بتایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی
ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی۔ تو اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا۔ اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟ یعنی پہلے کیونکہ ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، یعنی ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ابھی یہودی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، یعنی کتنا ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے ظاہر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے، یہ ہم میں سے سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا، اور اس کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ بخاری کی 8044 نمبر آیت ہے۔ تو یہ آیت یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید بھی کرتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے پیشن گوئی کی گئی، اور یہ خبر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ پیغمبر پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے۔ اس خبر کے پہنچانے کا مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ خبر لانے والے ہی کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے۔ خبر لانے والا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ تو ان کو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہ ہر عذاب کی خبر لاتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا۔ یعنی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ یہ گمان درست نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ تھا جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا۔ تو رب العزت کا فرمان ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اسے روح الامین لے کر اترا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ شعراء کی 193 اور 194 نمبر آیت ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی جبریل علیہ السلام بھی کس طرح وحی لے کر آتے تھے؟ اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی آسانی، اس کی سہولت سے جبریل علیہ السلام وحی لاتے۔ جبریل علیہ السلام پیغام لانے والے بنا کر بھیجے گئے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ کون تصدیق کرتا ہے؟ قرآن، یعنی وہ جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلی کتاب کن کے پاس تھی؟ یہودیوں کے پاس ہی تھی۔ تو قرآن مجید پہلی کتابوں کا مخالف ہے، نہ پہلی کتابوں کے خلاف ہے۔ وَوَہُدًا، قرآن مجید نفع، علم اور مال صالح کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ ہر قسم کی گمراہی سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو کن کے لیے خوشخبری ہے اس میں؟ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا اور اخروی بھلائیوں کی بشارت ہے اس میں۔
تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا گیا. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا. قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنما ہے، ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو قرآن مجید تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی. قرآن مجید ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں درج کر دی گئی ہیں. قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو، موقع، ہر شعبے کے لیے رہنما ہے، خواہ وہ ذاتی زندگی کے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی کے متعلق ہو. اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بن جاتی ہے. اور کن کے لیے یہ ہدایت نہیں بنتی؟ گمراہی کا باعث بنتے ہیں جو خود نہیں لینا چاہتے، جو خود اس سے بھلائی حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کا انکار کرنے والے اس کو پڑھتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس میں ہم کجی تلاش کریں. آیت نمبر 98 ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عداوت سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا. تو ملائکہ یعنی فرشتوں کے لیے، یعنی جو کچھ لوگوں کے لیے پیغامات فرشتے لے کر آئے، ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے یہ دشمنی ہے. رسول ہی اس کے رسولوں کی دشمنی، جیسا کہ ان کی رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہیں بعض نبیوں کو قتل کر دیا. مثلاً کن نبیوں کو قتل کیا گیا؟ یحییٰ علیہ السلام اور بہت سے اور انبیاء رسول تھے. اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام جو تھے، جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات یعنی بینات اور عذاب لے کر آتے. تو جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ ان دونوں کی محبت کی طرف بلانے والا داعی ایک ہی ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یعنی جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا ہے. یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں سے ہے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے ہیں. ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ کفر ہے. جس نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اس وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جس کی طرف وحی بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ کافروں کا، حق کے دشمنوں کا، انکار کرنے والے دشمنوں کا دشمن ہے. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو وہ بھی اسے بغض رکھتے ہیں. اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے. یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے فرشتے ہیں اور اس کے دشمن رہتے ہیں، یعنی وہ ان کے اندر بھی الہام کر دی جاتی ہے یہ والی بات کہ وہ بھی ان سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے پر دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے، اس سے درگزر نہیں کرتا اور اس کی مغفرت نہیں فرماتا. اللہ رب العزت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی قابل قبول نہیں ہے. صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر اپنا دل مطمئن ہو. ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب سب سے دشمنی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے. آیت نمبر 99 ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. یعنی آیات بینات سے مراد صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات. تو آیات واضح ہونا یعنی ایک معجزہ ہے جن کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور ایک غبی انسان بھی.
آیات بینات کا نزول پر مطالبہ یہ کہ ایمان لے آؤ، یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنے گی جو اس کا طلبگار ہوگا۔ لیکن ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، ہم نے اگر یہ ترجمہ پڑھنا تو کتنے علوم پہلے پڑھنے پڑیں گے تو پھر اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو واضح آیات ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی بینات کا انکار کرتا ہے، اس پر حجت قائم کرتا ہے، یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، مع سوائے فاسق جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ آخرت کی نجات کا انحصار نیک کاموں کی بجائے بے عملی میں تلاش کرنے ہی سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ گھروں میں کوئی پریشانی آئی نہیں تو سارے مل کے یاسینیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا جو ہے یہ باعث بنے گا۔ تو زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کلام کے ذریعے سے ہم دنیا بھی حاصل کر لیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم جنت کے حقدار بھی ہو گئے ہیں۔ بزرگوں سے عقیدت رکھنے ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے بزرگوں کی روحوں سے تعلق قائم کر کے دنیا کے مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی امت کو کامیابی کا جو راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ بزرگوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں بالکل جو یہ سارا کچھ ہمارے لیے کر دیں گے، یا وظیفوں کو ہی ہم جو ہے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 100 ہے، اوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ اس میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تو اسے کیا کیا، توڑ ہی دیا۔ یہود کو ان کی بد عہدیاں یاد دلائی جا رہی کہ جب کبھی انہوں نے عہد کی تو وفا نہیں کی۔ تو بنی اسرائیل سے رب نے عہد کیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو توجہ سے سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، کتاب میں تحریف بھی کر دی اور اس عہد کو علی اعلان توڑ بھی دیا۔ کیسے توڑ رہا تھا انہوں نے؟ انکار کر کے ہر طرح سے یعنی کتاب کو نہ پڑھا بھی نہیں اور اس میں تحریف کر دی۔ تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا معاہدہ جو کل کو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، آج کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے امت مسلمہ کے ساتھ۔ تو لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے، مثلا اس کو سمجھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا۔ تو انسان کتاب پر سچے دل سے ایمان لے آئے، یعنی ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے، پھر اپنے قلب کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کو اتار لے، انسان پختہ ارادہ کرے، کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا۔ نابازہ کا میں نے میننگ بتایا تھا نا کہ فضول چیز سمجھ کے اس کو پیچھے پھینک دینا۔ جیسے ہم بہت سے کام ہوتے ہیں تو پہلے کون سا کام کرتے ہیں جو ضروری کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا اس کام کو سمجھا کہ یہ غیر ضروری کام ہے، اس کو ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ جیسے ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کتابیں بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو نہ پڑھنا جو ہے وہ اس کو اولین نہیں سمجھتے۔ دنیا کا علم ہر طرح سے ہے، ہر طرح کی کتاب پڑھ لیں گے، لیکن جب قرآن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کر لیں گے ابھی وہ ٹائم پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کتابوں کو یعنی دنیاوی علوم کو جو ہے وہ اہمیت دے رکھی ہے، لیکن اس کتاب کو ہم نے بھی پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا، اس کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا، اس کو غیر ضروری سمجھا تھا، باقی چیزیں انہوں نے ضروری سمجھی تھیں۔ تو نبذہ کا مطلب کہ پیچھے پھینک دینا۔ جیسے میں اگر فرض کریں ہم لوگ اکثر جو ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی پڑھنے والی تھی اس کو بہت اونچا رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے تھے
کہ بہت اونچا رکھتے ہیں. آج ہم میں بھی ایسے لوگ بہت سارے ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کو اونچا رکھ دیں، چاہے اس کو روزانہ اٹھانا، اس کو اتارنا وہ مشکل ہو جائے. تو جو روز پڑھنے والی چیز ہے اس کو تو ایسے نہیں رکھا جا سکتا نا کہ اتنا اونچا رکھ دیں کہ وہ پڑھی ہی نہ جائے. تو یہ تو روز پڑھنے والی اور عمل کی چیز ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. یعنی یہود کی بد عہدی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے. آیت نمبر 101 دیکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی اور اس کا یہ دعویٰ بھی کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے کیا کیا تھا؟ پس پشت ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی کی بشارت موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے تھے، بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے تھے، گویا کہ وہ جانتے نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے. آیت نمبر 102 ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہے. چنانچہ تو کفر نہ کر، پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے. اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا، انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں، یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یعنی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو جادو کے پیچھے وہ لگ گئے. رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو ایجاد کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کسی نفع مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے اسے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، کتابوں سے، اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے، سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا. کن کے ذریعے کیا تھا؟
ہاروت اور ماروت کے ذریعے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے۔ شیاطین ایسا کلام پڑھتے جس سے دوسروں پر برے اثرات ڈالے جا سکتے تھے، یعنی جادو۔ یہاں یہود کی گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے؟ تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ ہم یہ عمل کی کتاب ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں کیسے بننا چاہیے ہمیں، اس کے مطابق یہ کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ لیکن اس کتاب کو کیوں پڑھنا شروع کر دیے؟ اگر ہم یہ جادو کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، بعض لوگ اسی کلام کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ لوگوں پہ جادو ہو جائے، سحر ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ غلط پڑھنا ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ ان کو سکھاؤ، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور جو وہ اپنے منہ سے الفاظ کہہ دیتا تھا اس کو سکھاتے تھے، ورنہ نہیں سکھاتے تھے۔ یعنی وہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ دیکھا کہ کیا یہ انسان میرے راستے پہ چلتا ہے یا جادو کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جادو کتنا عام ہے۔ اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے ہم فوراً ہی یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے، ہم فوراً ہی جادو کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور کتنے ہی جادوگر جو ہیں ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں محبوب تیرے قدموں کے نیچے، اور پتہ نہیں فلاں فلاں فلاں، ایسے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا ہم کام کروانا چاہتے ہیں اگلے سے۔ کوئی بھی ہمارے جو اپوزٹ چل رہا ہے اس کو ہم اپنی لائن پہ لانے کے لیے جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کتنا سخت گناہ ہے اس کو، کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے ہم جادو کر دیتے ہیں۔ اس پہ آپ نے پڑھایا جنت کے راستہ میں کہ کتنی قسم، میں تو حیران ہوں کہ اتنی قسم کے جادو ہیں، یعنی کہ بیماریوں کے بھی بیماری ڈال دیتے ہیں، ہر مقصد کے لیے جادو ہوتا ہے۔ جس کو بیچاری عورت کو وہ بیماری لگ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچاری ساری زندگی اسی میں پریشان۔ آپ دیکھیں نا عورت کو بیماری میں کیوں ڈالا؟ تاکہ اس کو کوئی، یا تو اس لیے ڈالا ہوگا کہ یا تو اس کو پسند نہ کرے کوئی، یا اس کی شادی نہ ہو، یا شادی نہ ہو اس کی، یہ ہمارے لیے ہی رہ جائے، ہمارے کاموں کے لیے رہ جائے گی، اس کی شادی نہیں ہوگی ہمارے کاموں کے لیے رہ جائے گی۔ یہ نہیں، کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، یا اس میں کوئی ایکسٹرا کوالٹی ہوگی، اس سے جیلسی کوئی لیتا ہوگا تو اس کو بیماری میں ڈال دیا کہ چل تو اب اسی کام میں لگی رہے، تاکہ وہ ایکسٹرا جو کام ہے وہ جس میں صحیح مقصد کے لیے، مثلا اولاد کے لیے لوگ تویز لیتے ہیں نا، کالے علم کے ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اولاد کے لیے جب ہم تویز لیتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تویز ہمیں اولاد دے دے گا، یہ شرک ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں مائنڈ میں یہ ہمارے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ تویز نہیں دینے والا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ دیکھیں یہ جادو کے لیے بھی کیا ہے کہ جب تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا اذن کب ہوتا ہے؟ جب انسان پہ آزمائش آتی ہے، تو تبھی یہ جادو ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے دھوکہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی تھی، وہ اسی جادو پر عامل تھے۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت نازل ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے، اور سلیمان علیہ السلام کا دور تھا اس وقت، تو تب یہ جادو سکھایا گیا۔ تو کتابیں تھی ظاہر ہے جادو کی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا یہ جادو میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رجوع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کتابوں کو چھپا دیا، ایک جگہ پہ رکھ دیا کہیں، یعنی کہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد جب لوگوں کو یہ کتابیں دوبارہ ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تو وہ رسول یا نبی نہیں تھا، یہ تو کیا تھا، یہ تو جادو کرتا تھا یہ، یعنی انہوں نے الزام لگا دیا سلیمان علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جادو سے منزہ قرار دے دیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔
جو علمون الناس السحر کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ ان کی یہ حرص تھی کہ لوگوں کو سرکش بنا دے، اس وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو اصل میں ہے کیا؟ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو۔ سحر سے ہے نا، ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے سحر۔ سحر اور چیز ہے، سحر ہوتا ہے جادو، یعنی اس کے اثرات کو چھپا دینا۔ سحر صبح کو بھی کہتے ہیں نا، سحر صبح کو کہتے ہیں، سحر جو ہے وہ جادو ہے، یعنی سین کے نیچے زیر جو ہوتی ہے۔ تو جس کا سبب چھپا ہوا ہو، یعنی اثرات تو نظر آئے لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، لیث کہتے ہیں سحر وہ عمل جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے پھر اسے مدد لی جاتی ہے۔ ظاہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کے نام ہے، یعنی جیسے کس طرح سے، جیسے یہ آپ دیکھیں بعض جو شبدہ باز ہوتے ہیں، کئی بھی بچہ ادھر پردے کے پیچھے کرتے ہیں وہ بعد میں غائب ہوا ہوتا ہے، یا ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ کاٹ دیا درمیان سے، یعنی وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے نا، ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس کے اثرات جو ہے وہ چھپا دیے جاتے ہیں، اصل میں دکھایا کچھ جا رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام بھی ہے۔ شمر ابن ابی عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری سے، بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ اور امام راوی اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحر کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اول دھوکہ، بے حقیقت، تخیلات پر بولا جاتا ہے، اور ابن جو ہے فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تو جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مخلص جو گناہوں سے بچیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب دیکھیں بعض لوگ جادو کے ذریعے کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ تو سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سب کیا ہے؟ ہاں 7 مہلک گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ صحیح بخاری کی 6857 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے حکم سے جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا۔ یعنی یہ اس کو یہ ہو کہ جادو کا اثر ہوگا، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ کے اذن سے ہوگا، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے توڑ بھی رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہی توڑ ہے۔ ابن ماجہ کی 639 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں آج کل ہم جو کہتے ہیں استخارہ کروایا ہے میں نے، وہ کیا ہے؟ یہ کاہن کے پاس ہم جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، ہمارا آنے والا کل کیا ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ ہمارے آنے والے کل میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھید تو کسی کو نہیں دیا نا۔ اور استخارہ کیسے کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے ان کی بتائی 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں، خود استخارہ کریں، کسی سے نہیں کروانا۔ وہ تو تسمیہ پھیرتے ہیں اور ستارے ملاتے ہیں، اور ستاروں کا علم کون سا ہے؟ علم نجوم بھی جو سیکھنا ہے وہ بھی ایک جادو ہے، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی جو ہاتھ دکھاتے ہیں اسی میں آ جاتا ہے۔ اور جادوگر جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کون کرے گا قتل؟ ہم لوگ اٹھ کے کریں گے؟ حاکم وقت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ واجب القتل ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اسے توبہ نہیں کرتا
تو اس سے قتل کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دلیل سے بات ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعتاً کفریہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہوگا، اور اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جادوگر نے جادو کے عمل سے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے تو اسے قصاص دیا جائے گا۔ یعنی قصاص کس وجہ سے قصاص ہوگا کہ اس نے اس کو نقصان کیا، اس کا بدلہ جو ہاں، یعنی فرض کریں کہ اسے جادو کے ذریعے ایک آدمی کو قتل کروا دیا تو اس کا تو قصاص ہوگا نا۔ اور اگر نقصان سے قصاص جو ہے وہ کیا لکھا ہوا قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ قصاص میں یہی ہے نا، 3 چیزیں ہیں نا قصاص میں، یا تو معافی ہے، دوسرا یا تو قصاص کے بدلے قصاص ہے، تیسرا یا دیت ہے۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا اس میں۔ تو بحالہ بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے چچا حزب بن معاویہ کا کاتب تھا۔ اسی دوران میں ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پہنچا جسے انہوں نے اپنی وفات سے ایک سال قبل لکھا تھا کہ جادوگر کو قتل کر دو، لہٰذا ہم نے ایک ہی دن میں 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ اور سیدنا جندب بن کعب رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو کرتب دیکھا۔ جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اسے سر کے ساتھ جوڑ دیا۔ سیدنا جندب بن کعب رضی اللہ نے آگے بڑھ کر اس جادو کو قتل کر دیا، جادوگر کو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ سورہ انبیاء کی 3 نمبر آیت ہے۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس لونڈی کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے اس پر جادو کیا تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ یہود کا سلیمان علیہ السلام پر الزام تھا کہ وہ جادو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دھویا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو تو کفر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا نا، کیا جادوگر ہے۔ تو اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لیے قرار دیا کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اس کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوگا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جب بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ بابل کو کوفہ بھی کہا جاتا ہے نا، ہاں وہاں پہ یہ نازل ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہر شخص اس چیز کی طرف مائل ہوتا جس سے اسے رغبت ہوتی۔ انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ یعنی ہاروت ماروت انسانوں سے خیر خواہی چاہتے تھے، اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح کر دیتے کہ ہم آزمائش میں ہیں، آپ کفر نہ کرو۔ یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے، انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں ہے، کفر ہے۔ شیاطین کا جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا، فرشتوں کا جادو سکھانا کیا تھا؟ آزمائش تھا۔ یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا تھا اور فرشتوں نے انہیں سکھایا تھا۔ جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہیں وہ سارے علوم چھوڑ دیے جو انبیاء لے کر آئے تھے، اور شیاطین کی طرف وہ راغبت ان کو مل گئی۔ یعنی ہم انسان جو ہے نا برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، یعنی برائی جو ہے نا وہ کرنی آسان ہے بنسبت نیکی کے، نیکی کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت بری بھاری لگتی ہے،
لیکن جب نیکی کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر جو ہے نیکی میں لذت فیل کرتا ہے. ہاں لیکن برائی میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو اس کا اندر بے چین رہتا ہے, اس کا اندر جو ہے اس کو تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دے دی ہیں ان کو کہ وہ جس طرف بھی جائیں, جس طرح مرضی جائے. تو فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا جائے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کرنا مطلوب تھا کہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو عطا کیا گیا تھا. فرشتے ان لوگوں کے امتحان کے لیے نازل کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اخلاقی خرابی کی نشاندہی کر دی جائے کہ وہ کس حد تک اپنی اصل سے گر چکے ہیں, اب گھرانے توڑنا چاہتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے. وہ اس لیے جادو سکھاتے تھے کہ انسانوں کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش ہی نہ رہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے, یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوششیں ان کے اخلاقی زوال کی نشاندہی ہیں. آپ دیکھیں شیاطین جو ہے ان کے بارے میں ایک حدیث ہے نا کہ بہت سے شیاطین اپنے بڑے جو شیطان جن سے بتاتے کہ ہم نے سارا دن میں کون کون سے کام برے کیے, وہ بڑے بڑے کام دکھاتے, وہ کہتے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جب ایک شیطان یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے اور وہ ایک دوسرے سے جدا آ گئے ہیں, اس کو کہتا ہے ہاں تو نے وہ بہت اچھا کام کیا. یعنی یہ اصل میں میاں بیوی کی جدائی ڈالنا جو ہے یہ معاشرے کے ایک قسم کے یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں جو ہے تباہی کا باعث ہوتے ہیں. جیسے اب دیکھیں امریکہ میں کتنے ہی جو ہے طلاقیں وہاں پہ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بچے کیا ہوتے ہیں, بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, وہ جہاں مرضی جس طرح مرضی زندگی گزار رہے ہیں. اور آگے پھر ان بچوں سے آگے جو بچے منتقل ہوتے ہیں ان کی ذہنیت جو ہے اس سے اور بدتر ہو جاتی ہے, یعنی وہ بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں اور وہ بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں. ظاہری بات ہے طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. عورت بچوں کے لیے نہیں شادی کرتی اور مرد جو ہے وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ملی وہ اس طرح کی ملے گی کہ وہ صحیح نہیں ہوگی. یعنی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بیوہ عورت سے تو کوئی شادی کرتا ہی نہیں, اور طلاق یافتہ کا تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ کوئی طلاق یافتہ سے بھی کوئی شادی کرے گا. حالانکہ دیکھیں صحابہ کرام کی اگر آپ زندگی دیکھیں, ادھر سے کوئی بیوہ ہوتی تھی ادھر ہی دوسرے پل ان کو پیغام دے دیا جاتا تھا. تو ہمارے معاشرے میں ایک بیوی کے ہوتے اگر وہ کسی اور بیوہ کو کہتا ہے نا کہ چلو میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہوں, اس کا سہارا بن جاتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں ایک تو بیوی نہیں برداشت کرتی. ہمارے معاشرے میں ارد گرد والے جو خاندان والے وہ کہتے ہیں ہاں اس نے دوسری شادی کر لیا. یعنی اتنا برا سمجھا جاتا ہے, اس آدمی کو ہی برا سمجھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ تو بیویوں کا اسیر ہے, عورتوں کا اسیر ہے, اس نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں. حالانکہ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ وہ کتنیاں شادیاں کرتے تھے. نعوذ باللہ وہ کیا عورتوں کے اسیر تھے؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو. معاشرے میں یہ عورتیں جو یعنی کہ زیادہ عورتیں رولتی نہیں ہیں, رولتی نہیں ہیں. اب عربوں میں بھی یہی رواج ہے نا, وہ چار کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں اور ان کی بھی عورتیں صحیح. ہاں بالکل. اور دیکھیں نا یہ ایک صاف ستھرا معاشرہ بنانے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے جس کو ہم بالکل ہی پس پوچھ ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کو. تو جادو کرنے اور کروانے کے مقاصد کیا ہوتا ہے کہ انسانوں میں نفرت پیدا کر دی جائے, پھوٹ ڈال دی جائے, نقصان ہو جائے ان کا. ہم یہی سوچتے ہیں نا, یا تو میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اگر فرض کریں بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی جو ہے نا وہ ماں بھی ڈال رہی ہوتی ہے جس کو اپنا بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے. وہ ہاں بہو جو ہے وہ بہو کو زیادہ محبت دے رہا بیٹا, تو یہ بھی ایک برداشت کرنا ایک کام رکھتا ہے. تو ماں بھی جو ہے نا بیٹے کو وہ چاہتی ہے کہ بیٹا پھر میرے سے اتنا ہی اٹیچ ہو جائے جتنا وہ شادی سے پہلے تھا. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, یہ بھی پھوٹ ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس پہ بھی جادو پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میاں بیوی میں جدائی اس طرح سے بھی ڈل سکتی ہے, یا کسی کا نقصان کرتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ مال و دولت دے دی ہے, تو ہم اس کا نقصان کرنے کے لیے اس کو کیا کر دیتے ہیں, کوئی جادو کر دیتے ہیں تاکہ اس کا نقصان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو مال دینا وہ تو دے کے ہی رہنا ہے, کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. تو
تو جادو کے خطرے میں کون آتا ہے؟ بندہ جتنا اپنے رب سے دور ہوتا ہے شیطان سے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوگا تو شیطان کے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ تو جو شخص شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے وہ بد نصیب ہو جاتا ہے، اور جو رب رحمان کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ لغویات موسیقی وغیرہ سننا شروع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیقی کیا چیز ہے؟ موسیقی ہے کیا چیز؟ شیطان کی اذان ہے۔ جیسے ہم اذان کے لیے بلائے جاتے ہیں نا، اذان کے ذریعے سے نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں نا، جب ہم نے شیطان کو بلانا ہے تو موسیقی باجے وغیرہ بجا لیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت خوبصورت آواز تھی نا، تو وہ جب اس میں اپنی کتاب پڑھتے تھے تو یہ شیطان نے تب ایک موسیقی ایجاد کی تھی اس کے ان کے جواب میں کہ یہ اتنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو تب کہتے ہیں یہ شیطان نے بانسری سے یہ موسیقی ایجاد کی تھی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بانسری کی تو آواز بڑی اچھی لگتی ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، اور روح کی غذا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ ذکر اذکار، یہ قرآن، یہ روح کی غذا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موسیقی روح کی غذا ہو۔ یہ شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ آپ یہ گانا سنو، یہ بڑا ہی پیارا گانا ہے، یہ ہمارے جو روح کو تازہ کر دے گا۔ اور ہم لوگ جو اللہ معاف کرے جوان نسل جو ہے، ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے صفائیاں نہیں ہوتی جب تک گانا نہ لگا ہو۔ اکثر اللہ معاف کرے ہم بھی اپنی جوانی میں ایسے کرتے رہے جب تک ہمیں نہیں پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دے اس بات کی۔ ہاں تب تک تو ٹیپ پہ چلتی تھی، ٹیپ ریکارڈ چلتے تھے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معافی دے دے اور آئندہ ہمیں سننے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا تب بھی جو ہے شیطان کا اٹیک ہوگا، جب وہ موسیقی سنے گا تب بھی شیطان کا اٹیک ہوگا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے۔ حرام کردہ چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں؟ جو جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، مثلاً سوشل میڈیا یا آپ دیکھیں یہ حرام چیزیں دیکھنی کتنی آسان ہو گئی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں حرام چیزیں۔ وہ کہتے ہیں نا تنہائیاں جو ہے نا، ایک وقت آئے گا تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، بہت عالم دنیا میں ہوں گے لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں اور گے۔ اس کے لیے کتنی بڑی ایک تو وعید ہے کہ جو تنہائی کے گناہ ہے اس کا یعنی کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا تو وہ اڑا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری تنہائیاں بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ جب وہ نمازوں میں سستی برتے گا، یعنی نماز سے ہم غافل رہیں گے، ہم کہیں گے اچھا یہ والا کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے، یہ والا کر لیں، اور کرتے 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 کیا ہو جائے گی؟ وہ قضا ہی ہو جائے گی۔ تو پھر نمازوں میں سستی کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ بھی شیطان کے قریب کر دے گی، رحمان سے دور کر دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے توہمات وسوسے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے حملوں کا امکان جو ہے اس پر بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے بہت عبادت گزار، بہت ایسے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق پہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ سورہ زخرف کی 36 اور 37 نمبر آیت ہے۔ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی 3281 نمبر حدیث ہے۔ تو ہم دیکھیں یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہمارے جب خون کی نس نس میں گردش کر رہا ہے تو پھر تو وہ ایک دم سے دماغ پہ سوار ہو جانا ہے۔ تو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان جو ہے ہم پہ اور زیادہ قابض ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اور مزید اس شخص کے بارے میں غصہ دلاتا ہے۔ آپ کبھی سوچیں اگر آپ کو کبھی غصہ آتا ہے
آپ اس کو سوچیں کہ یہ شیطان میرے پہ مسلط ہو گیا، میں نے غصہ نہیں کرنا اس شخص کے بارے میں. اب دیکھیے گا آپ سے ایسے جو ہے نا تناؤ جو ہے نا یوں ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ تناؤ آپ کو فیل ہوگا. وہ آپ کبھی فیل کر کے دیکھیے گا، جب بہت غصہ ہے نا اس شدت کے ساتھ نا آپ اپنے آپ کو اندر ہی اندر فیل کریں کہ ہاں یہ شیطان آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، میں نے غصہ نہیں کرنا اس بات کا. اعوذ باللہ پڑھیں، وضو کر لیں، کسی طرح سے اپنا غصہ جو ہے نا ریلیف کریں. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں کہا کہ یعنی کان میں پیشاب، شیطان نے پیشاب کر دیا ہو. یعنی یہ دیکھیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لیٹ اٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں. کبھی کبھار تو ہو گیا، کبھی تھکن انسان پہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. کہ وہ کیا ہے کہ شیطان انسان کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، یعنی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہمارے کان جو ہے وہ اذان کی آواز نہیں سن سکتے، ہم وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اٹھ بھی جائیں. صحیح بخاری کی 3270 نمبر حدیث ہے. ابن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جمائی آئے تو تمہیں چاہیے کہ کس قدر ہو سکے اسے روکو، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. اور جب شیطان اندر داخل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب ہم کار میں داخل ہوتے ہیں تو کار کو کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیو کرتے ہیں نا، گاڑی کو وہ بھی ہمیں ڈرائیو کرے گا پھر الٹی سائڈ پہ. تو ہم کار کو ڈرائیو کرتے ہیں جدھر مرضی لے جائیں، تو وہ جب ہمارے اندر میں داخل ہوگا تو ہمیں کیا کرے گا؟ پھر وہ ڈرائیو کرے گا ہمیں، ہم نہیں چل رہے ہوں گے، وہ ہمیں چلا رہا ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمائی میں جو ہے نا یعنی روکنے کی کوشش کریں حتی امکان. صحیح بخاری کی 7993 نمبر حدیث ہے. اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، مختلف دعاؤں کا جو ہے نا یہ سلسلہ رکھنا چاہیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے. جادو اللہ تعالیٰ کے اذن سے نقصان پہنچا دیتا ہے. اذن کی دو اقسام ہیں، ایک اذن قدری جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کے متعلق ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا. اذن شرعی جیسا کہ سابقہ آیت فَإِنَّ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں بتایا گیا. اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کی قوت تاثیر خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں قضاء قدر کے تابع ہوتا ہے، اس کی مستقل تاثیر نہیں رہتی. اب جادو جو ہے نا جیسے ہوتا کس پہ ہے؟ انسان کے جسم پہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ، ہم پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں پکڑ سکتے نا، یعنی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے لا الہ الا اللہ کو. کوئی بھی آیت کریمہ آپ آیت دیکھ لیں، آپ اس آیت کو پکڑ نہیں سکتے. جب ہم کوئی ورد کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی کس پہ ہوگا؟ روح کو ہم پکڑ سکتے ہیں؟ روح کو نہیں پکڑ سکتے نا، تو روح پہ ہوگا. جیسے ہمارے جسم پر مادی چیز کا اثر ہوگا نا، کوئی چیز ہمیں کوئی مادی چیز ہم ماریں گے تو ہمارے جسم پہ اثر ہوگا نا، اسی طرح روحانی چیز پر روحانی ہی چیز اثر کر سکتی ہے، تو اس کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے. کیونکہ روح اور جسم سیم ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا اثر جو ہے اس پہ بھی آ جاتا ہے، جسم پر بھی آتا ہے. لیکن اثر پہلے کس پہ ہوا آتا ہے؟ روح پہ اثر آتا ہے، کیونکہ وہ ورد کیا ہوتا ہے نا اس چیز کا. تو ادھر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو طرح سے پیدا کیا، مثبت بھی اور منفی بھی. کسی چیز کا منفی پہلو غالب ہوتا ہے جیسے جادو، اس کے اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جیسے زہر کے اثرات جو ہے کھانے سے، جس کو کھانا حرام ہے. تو جادو ایسی گروہ اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جس میں بولا جاتا ہے، یا جادوگر ایسا عمل کرے جسے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے، جس پر جادو کرنا مقصد ہو اس کا.
تو جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے، چنانچہ جادو سے کسی شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی کے قرب سے عاجز بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادو خبیث روحوں کے اثر اور نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، جس سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی یہ خبیث چیزوں کا جو ہے وہ جادو ہے، یعنی شیاطین میں جو ہے نا، جیسے جن ہے، جن میں بھی شیاطین ہوتے ہیں نا، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ جیسے اب انسانوں میں پاک روحیں بھی ہوتی ہیں، ناپاک روحیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی پاک روحیں بھی ہیں، ناپاک روحیں بھی ہیں۔ تو ناپاک روحیں جو ہے وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں، یعنی وہ ضرور انسانوں کی طبیعتوں جادو کرتے ہیں وہ ناپاک چیزوں سے ہی کرتے ہیں، ناپاک چیزوں سے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کہا نہیں جاتا کہ جو جتنا ناپاک رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا جادو اثر کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی انسان ناپاک رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ناپاک رہنا تو وہ ویسے ہی کہتے ہیں صفائی تو ویسے ہی نصف ایمان ہے، تو جب ہم یہ نصف ایمان چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یعنی یہ جادو کا اثر تھا نا۔ یعنی دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے محفوظ نہیں تو ہم جیسے کیا چیز ہیں، ہم بھی جادو کے اثر میں آ سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نہیں جادو کو مانتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، ہاں صبح شام کے اذکار، ہاں صبح شام کے اذکار جو ہے وہ بہت ضروری ہیں۔ اچھا، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرے میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام بھی پتہ تھا اس یہودی کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا اس چیز کو۔ جواب دیا، پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھی اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا یعنی ان کو اس کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس درخت ہے، درخت میں یہ سارا کچھ ہے، وہاں پہ بھیجا گیا اور وہاں سے جو تھا وہ وہاں سے یہ تو جادو وہ ختم کر دیا گیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسا سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا انہیں نفع نہیں دیتا تھا۔ یعنی جادو اسی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، مشیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر قسم کی خیر کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر چیز کے شر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیوی جو ہے اپنے شوہر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے، حالانکہ محبت ہم کس طرح سے پھیلا سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق سے محبت پھیل سکتی ہے۔ آپ اچھی عادتیں بنائیں، اچھا اخلاق اپنائیں، اس سے محبت خود بخود ہی پھیل جائے گی، آپ کو کسی پہ جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو جادو کا علاج اگر دیکھا جائے تو جادو دور کرنے کے لیے معوذتین نہایت جو نفع بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کس سے ختم ہوا تھا؟ معوذتین سے ہوا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی عمل نہیں شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ پائے کا عمل ہے۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت دی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ سورہ فصلت 36 نمبر آیت ہے۔
یعنی اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان بہکار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ فرمایا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ طلاق کی 2 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ رب العزت نے فرمایا وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کا کافی ہے اس کے لیے۔ تو ہم صبح شام کے اذکار میں 7 دفعہ ایک دعا پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 7 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے ہمارے تمام کاموں کے لیے۔ تو گناہوں سے توبہ، وہ گناہ جس میں ابلیس مبتلا کرواتا ہے، رب العزت فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے۔ یعنی صدقہ اگر ہم دیتے ہیں تو جادو، حسد، بلاؤں کو یہ دور کرتا ہے صدقہ۔ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، مصنون دعائیں پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا۔ کیا دعا ہے بیت الخلاء؟ والخبائث، بالکل۔ یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، یہ گندی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ جنات کا اور جنیوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو ان سے بچنے کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کس کس کو آتی ہے؟ سب کو آتی ہے۔ تو ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح بخاری کی 142 نمبر حدیث ہے۔ جادو نکلوانا، اس کو ختم کرنا، یہ تب ممکن ہے جب جادو واقعہ ہو جائے، تب علاج کروایا جائے۔ آیت الکرسی پڑھنا، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، جس قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں اس کی دوا استعمال کی جائے۔ اجوا کھجور کا استعمال، یعنی 7 اجوا کھجور ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شروع دن میں کھا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اجوا کھجور میں یہ جادو کے اثر کا کیا تعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اکتفا نہیں بعض کا کرتے نا، یعنی وہ سائنسی ٹیکنالوجی کے مطابق اگر سوچا جائے نا تو یہ اجوا کھجور جو ہے یہ طاقت دیتی ہے انسان کے جسم۔ جب طاقت انسان میں آتی ہے نا تو ان باطل شیطانوں سے لڑنے کی قوت بھی انسان میں موجود ہوتی ہے۔ تو جس دن یہ کھائی جائے گی اس دن انسان میں توانائی ہوتی ہے، تو اس لیے ول پاور زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ یہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ بخاری کی 5768 حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور جادو میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام انسان کو زندگی بخشتا ہے، جبکہ جادو جو ہے زندگیاں برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفع بخش ہے، جبکہ جادو نقصان ہمیشہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ یہ الٹے راستے پر انسان کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، بلند مرتبہ، اس کا سیکھنا فرض ہے، جبکہ جادو کیا ہے، ناپاک کلام ہے، اس کا سیکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والے بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو جادو کرنے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والا مومن ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جادو کرنے والا کافر ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ وہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو، یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔
کاش کہ وہ جانتے ہوتے ہی. یعنی جادو کرنے کروانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آیت نمبر 103 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے تو تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یعنی اپنی کتابوں پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کا حکم ہے، وَاتَّقَوْا، اور وہ اللہ اور اوامر اور نواہی کی حفاظت کرتے، اس کے روکے سے رکتے، تو یہ ان کے لیے عظیم ثواب کا باعث بنتا. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا ہے. ان کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ہوتا ہے ان کے کفر اور سحر کے کاموں سے بہت بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے کہ کوئی چیز علم صحیح جیسی نہیں ہے، یعنی صحیح علم جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے یہ سحر کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے ایسی چیزوں سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.